السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سردیاں آتی ہے، جب سردی کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو اکثر مصلیان، اکثر نمازی وہ چمڑے کے موزوں کا استعمال کرتے ہیں، خفین پہنتے ہیں۔ تو آج ضرورت محسوس ہوئی کہ اسی حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے کہ ہمیں خفین پر مسح کیسے کرنا چاہیے، خفین پر مسح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور اسی سے متعلق چند مسائل جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے ان کو بتانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دعا کرے اللہ پاک مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یاد رکھیں، موزوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، چمڑے کے موزے، جن کو عربی کے اندر خفین کہا جاتا ہے، اردو میں ہم انہیں چمڑے کے موزے کہتے ہیں۔ چمڑے کے موزے، ان پر مسح کرنا بالاجماع جائز ہے، سب کے نزدیک جائز ہے، ان پر مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے موزے، باریک موزے، یعنی جنہیں ہم جرابے کہتے ہیں، ایسی جرابے جن سے پانی چھن جاتا ہے، ان پر مسح کرنا بالاجماع ناجائز ہے، یعنی ان پر ہم مسح نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے ان پر مسح کر کے نماز پڑھی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تیسرے، وہ جرابیں جو کافی موٹی ہے، اتنی موٹی جن میں پانی نہیں چھنتا اور ان کو پہن کر 1 میل یا 2 میل تک چلا جا سکتا ہے، ان پر مسح کے بارے میں ذرا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک ان پر مسح کرنا جائز ہے، اور بہت سارے علماء کے نزدیک ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال آج ہم جو بات کریں گے وہ انشاءاللہ ان موضوع کے بارے میں بات کریں گے جو اکثر مصلیان پہنتے ہیں، خفین یعنی چمڑے کے موزے۔ اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، خفین پر مسح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے اچھی طرح تر کر کے دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کے اوپر، بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کے اوپر اچھی طرح سے مسح کیا جائے۔ یاد رہے، پیر کے اوپر کے حصے کا اعتبار ہے، نیچے کے حصے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پیر کے اوپر کے حصے کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں اور نیچے کے حصے کو بھی دھوتے ہیں، تو نیچے کے حصے کو دھونا یا اس پر مسح کرنا یہ فضول عمل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب آپ کا مسح کرنے کا ارادہ ہو تو آپ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پانی سے اچھی طرح سے بھگو لے، اچھی طرح سے تر کر لے۔ پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اچھی طرح سے بھگو کر دائیں پیر کے اوپر کھینچتے ہوئے اپنے ٹخنے کی طرف لائے۔ اسی طریقے سے بائیں پیر کے اوپر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو رکھ کر کھینچتے ہوئے اپنے ٹخنے کی طرف لائے۔ تو اس طریقے سے جب آپ تین انگلیوں کو کھینچ کر ٹخنے کی طرف لائیں گے، انشاءاللہ آپ کا مسح ہو جائے گا۔ اور مسح کے اندر کم از کم 3 انگلیوں کا استعمال کریں۔ اگر 3 انگلیوں سے کم کا استعمال کیا تو پھر آپ کا مسح نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ایک ہی انگلی کا استعمال کیا تو پھر آپ کا مسح نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایک انگلی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ایک انگلی کو آپ کو 3 مرتبہ الگ الگ سے بھگونا پڑے گا، الگ الگ سے تر کرنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ آپ اپنی انگلی کو کھینچیں گے، پھر دوبارہ اس انگلی کو آپ پانی سے بھگوئیں گے، پھر دوبارہ پانی سے بھگوئیں گے۔ اس طریقے سے ایک حرج آئے گا۔ لہٰذا آسان سی شکل یہی ہے کہ اپنی 3 انگلیوں کو پہلے سے ہی اچھے سے بھگو کر اپنے اس موزے کے اوپر کھینچتے ہوئے اپنے ٹخنے کی طرف لائے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے مسح ہو جائے گا۔ اس حالت میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ انشاءاللہ اللہ کے نزدیک مقبول مانی جائے گی۔ اب اسی حوالے سے چند مسئلے جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ چمڑے کے موزوں کی مدت ان حضرات کے لیے جو مقیم ہے، مقیم یعنی جو سفر میں نہیں ہے، ان کے لیے 1 دن 1 رات ہے، یعنی 24 گھنٹے، اور وہ حضرات جو سفر میں ہیں ان کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے، یعنی جو مقیم ہے وہ حضرات 1 مرتبہ وضو کرنے کے بعد جب خفین پہن لیں گے تو اس کے بعد وہ 24 گھنٹے سے پہلے اگر نہ اتارے مسح کرتے رہے تو ان کے اس مسح سے
ان کی نمازیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ ایسے ہی جو حضرات سفر میں ہے، مسافر ہے، وہ اگر 3 دن تک خفین پہن کے رکھے اور اس پر مسح کرتے رہے، انشاءاللہ ان کی بھی نمازیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن مقیم کے لیے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد، مسافر کے لیے 3 دن گزرنے کے بعد خفین اتارنے پڑیں گے، دوبارہ سے وضو کر کے پاؤں دھونے پڑیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر خفین 3 انگلیوں کے برابر پھٹ جائے تو پھر اس پر مسح جائز نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا موزہ تھوڑا تھوڑا کئی جگہ سے پھٹا ہوا ہے تو اب کیا کرے؟ یاد رکھے، اگر وہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا ہے اور ہم اس کو اگر جوڑ کر دیکھیں تو وہ 3 انگلیوں کے برابر پہنچ جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اور اگر وہ اس سے کم ہے تو پھر اس پر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، جب وضو ٹوٹے گا اسی وقت سے مسح شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کے اندر لوگ ذرا سی غلطی کر جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب ہم وضو کرنے کے بعد خفین پہنتے ہیں، حالانکہ اس وقت سے آپ کا وقت شروع نہیں ہوتا، اس وقت سے مدت شروع نہیں ہوتی، بلکہ وضو کرنے کے بعد، خفین پہننے کے بعد جس وقت آپ کا وضو ٹوٹے گا، یعنی آپ کی ریح خارج ہو جائے یا آپ کو استنجے کی ضرورت پڑ جائے، چھوٹے بڑے استنجے کی ضرورت پڑ جائے یا کوئی اور حدث لاحق ہو جائے، تو جس وقت آپ کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے آپ کی اس مسح کی مدت شروع ہوگی۔ مان لیجئے میں نے وضو کیا 9 بجے وضو کرنے کے بعد میں نے خفین پہن لیے، اس کے بعد میرا وضو ٹوٹتا ہے 12 بجے، تو میری جو مدت شروع ہوگی 24 گھنٹے کی وہ 12 سے 12 بجے تک رہے گی۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ تمام مسائل اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.